اگر غور سے دیکھا جائے اور سوچا جائے تو پاکستان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت میں ہمیں ملا ہے۔ اگر یہ صاحب لولاک جن کے سر پہ اللہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا تاج جن کے سر پہ اللہ نے سجایا ہے، یہ نہ ہوتے تو برے صغیر کے عوام اس عظیم تر پیغمبر کے گرد کہاں کٹھے ہوتے اور یہ نعرہ مستانہ کہاں لگتا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، آپ کی تشریف آوری تھی، جس کی برکت میں، جس کے اللہ نے سرے میں ہمیں یہ پاکستان کا خطہ عطا فرمایا ہے۔ یہ وعدہ پورا ہونا تھا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس سرزمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے۔ اس وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ نے یہ آثار پیدا فرمائے، پاکستان بنا، اور پھر علماء کی مساعی جلیلہ رنگ لائی افغانستان کی سرزمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور پاکستان کی دھرتی پر ایک دن وہ بھی آ گیا کہ جب قادیانیت نے اپنے پورے زور و طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریز کی سرپرستی میں اور عالمی قوتوں کی پشپناہی میں پاکستان کے ایک قادیانی اسٹیٹ بنانے کا جب ارادہ کیا، اور وہ یہ عزم لے کر کے ارادہ لے کر میدان میں اترے، تو اللہ نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے علماء کو بھی میدان میں اتار دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ فتح کس کے مقدر میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دیوانوں کو اللہ نے عزت عطا فرما دی، اور بہتی دنیا تک کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ اعزاز اپنے سینے پر سجا لیا کہ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں تھا جو قادیانیت کا تختہ الٹا ہو اور اس کے کفر پر قطعی طور پہ فیصلہ صادر کر کے ہمیشہ کے لیے اس کے کفر پر تصدیقی مہر ثبت کر کے یہ اعلان کر دے کہ نبوت کا جو باقی ہے، ختم نبوت کا جو باقی ہے، وہ عالم اسلام کا بھی باقی ہے، پاکستان کا بھی باقی ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے پاکستان کو عطا۔ لیکن پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے باوجود بھی، اور یہ فیصلہ تو ہو گیا لیکن قادیانیت کو ہضم نہیں ہوا، عالمی قوتوں کو ہضم نہیں ہوا، ان کے پشپناہوں کو زبردستی کر چکی۔ قادیانیت ناک خاک پہ رگڑتی نہیں، لیکن اللہ نے پاکستان کے مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب فرما دی، اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاکستان کے مسلمان اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان نے عالم اسلام کے مسلمانوں کا دل جیت لیا۔ لیکن یہ فیصلہ ان مٹھی بھر خود سے باتیں رکھنے والوں کو ہضم تو نہیں ہوا، وہ اس دن سے لے کے آج تک مصروف عمل ہیں کہ کسی طرح یہ فیصلہ کل عدم ہو جائے یا بے اثر ہو جائے۔ اس کے لیے وہ دن رات ان کی مشینری متحرک ہے، اور اب تو حال یہ ہے کہ ججز میں بھی ان کی زبانیں بولی جا رہی ہیں
اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ٹی وی اینکروں کی زبان پر بھی ان کی بولی جا رہی ہے، لیکن اللہ پاک جزائے خیر دے عالمی بیت تحفظ ختم نبوت والوں کو اور ہمارے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ ان لوگوں نے بھی ان کا تعاقب وہاں تک کیا جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے، اور ان کو ہر محاذ پر شکست سے دو چار ہونا پڑا، اور انشاءاللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا اعتماد و یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک بھی قادیانیت کسی طرح ذلیل ہوتی رہے گی، اور قیامت تو کیا اللہ ان کو اس سے پہلے خائب و خاسر و ناکام بے نام و نشان کر دے گا۔ لیکن ہماری جدوجہد ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک لگن ہونی چاہیے۔ قادیانیت عالم اسلام کا وہ فتنہ ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسیلمہ کذاب تو وہ فتنہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، لیکن اس وقت ہمارے پاس اگر جلسے نہیں تھے، جلوس نہیں تھے، کانفرنسیں نہیں تھی، کتابیں نہیں تھی، مناظرے نہیں تھے، لائبریریاں نہیں بنی ہوئی ختم نبوت کے مضامین سے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں ہمارے پاس اقتدار تھا، سیاسی قوت تھی، وہ خلافت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سوچتا رہتا ہوں جب مطالعہ کرتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً طور پر سب سے پہلے جو معاملہ طے پایا، آخر وہ کیوں اتنی جلدی سے طے پایا، صحابہ کیوں سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہوئے، وہ اکٹھے نہیں ہوئے، اکٹھے کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام تھا، اس خلافت کو رب تعالیٰ نے قائم کرنا تھا، کیونکہ اس کے بعد عرب کی سرزمین فتنوں کی لپیٹ میں آئی تھی، اور پھر یہ باغ دوڑ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تھمانی تھی، جن کو رب تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین صادق بنایا۔ جب ان کے ہاتھ میں یہ باغ دوڑ آ گئی تو پھر کوئی بھی فتنہ نہیں ٹھہرا، چاہے وہ مرتدین کا فتنہ ہو اس کی بھی جڑیں اکھیڑ دی گئی، چاہے مانعین زکوٰۃ یا منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہو یا مانعین زکوٰۃ کا۔ صدیق اکبر تلوار بے نیام لے کر میدان میں اترے، فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں صدیق اکبر اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اللہ کے دین کی پوری حکمرانی اسی طرح نہ قائم کروں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتے ہیں۔ اور پھر کر کے دکھا دیں، اور میں نماز کو امام کے پیچھے پڑھے اور پھر وقت کے خلیفہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے، فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اور صدیق اکبر زندہ رہے اور اس کی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ رسول اللہ کے دین میں رکھنا پیدا ہو، اور میں دیکھتا رہوں اور میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ختم نبوت پر حملہ ہوا تو پھر تو صدیق اکبر کی تلوار بے نیام نے ذرا سا بھی مناظرہ نہیں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں کیا، پھر بھی پیش کیا، قرارداد پیش کی، بس بیعت کرم ایک آرڈر جاری کیا کہ روح عرض پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو چیلنج کرنے والا نہیں رہ سکتا، اس کو زندہ رہنے کی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ صدیق اکبر اس وقت تک چین سے نہیں سوئے، ان کی تلوار نیام میں نہیں داخل ہوئی جب تک مسیلمہ کذاب کے چڑھے نہیں اللہ نے اکھڑ۔ لیکن کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کوئی جلسہ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے، کوئی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے، کوئی مناظرہ کروانا؟ کیوں؟ اس وقت سیاسی قوت تو آپ کے ہاں، سیاسی قوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینوں کے ہاتھ۔ آج اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسا
ان کی جگہ پہ بیٹھنے والا ہوتا تو پھر غلام قادیانی کے خلاف ہمیں جلسے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، پھر ہمیں ان سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور افسوس کہ ہم نے پاکستان اللہ نے جو انعام کے طور پر دیا، ختم نبوت کے صلے میں دیا، ہم نے اس کی بھی قدر نہیں کی۔ آج لمحہ فکر یہ ہے کہ ہمارے جگہ ان کی گولی بول رہے ہیں، ہمارے حکمران ان کی ہمدردی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، زبان سے نہ بولیں تو نہ بولیں، لیکن ان کے اندر ایک جان کر دیکھیں تو خبث موجود ہے کہ ہم امریکہ کو ناراض کیسے کرتے ہیں۔ وہ امریکہ کی ناراضگی سے کرتے ہوئے ان کے لیے ہمدردی کا گوشہ رکھتے ہیں۔ کاش وہ صدیق اکبر جیسا ہوتا تو پھر ان کو ایک قلم ایک آرڈر جاری کیا جاتا اور اس وقت ہم چین کی نیند سو جاتے جب روئے عرض سے پاکستان کی سرزمین سے ان خبیثوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے ابھی اپنے آپ کو منظم بھی کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے۔ اس وقت ملک پاکستان کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں اللہ ان کو ہدایت نصیب کرتا ہے وہ یہ سوچیں۔ پارلیمنٹ نے جو فیصلہ صادر کیا 7 ستمبر 1974 کی، یہ وہ سنہری وہ تاریخ کا سنہری باب ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس کے تحفظ کے لیے، اس فیصلے کے تحفظ کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کے اجرا کے لیے ہمیں اٹھنا ہو۔ آج جو حکومت آتی ہے اس کو یہ ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مدارس نہیں ہونے چاہیے، ختم نبوت کا یہ فیصلہ ختم ہونا چاہیے، قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ اگر ان کو آزادی ہے تو پھر ہم تو غلام ہیں، ہم کیسے ان کو آزادی دیں گے؟ یہاں یہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بنا ہے، یہاں ختم نبوت کے دیوانے آزادی سے جئیں گے انشاءاللہ، اور ختم نبوت کے منکر سر اٹھا کے نہیں رہ سکیں گے، اگر وہ رہیں گے بھی تو سب جھکا کے رہیں گے اور ان کا رہنا اجیرن کر دیا جائے گا، ان کو توبہ طائب ہونا پڑے گا۔ 7 ستمبر کو یہ عزم لے کر آپ نے نکلنا ہے، میدان میں نکلیں گے نا، اور آپ کے قافلے جس طرح جوش و خروش سے روانہ ہوتے ہیں، یقین کریں جب آپ کے قافلوں کو ہم روانہ ہوتے ہوئے دیکھا پچھلے سال تو ایمان جو ہے تازہ ہو گیا اور روحانیت میں ایک قوت پیدا ہو گئی کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں غیرت زندہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آپ نے اپنی تاریخ کو دہرانا ہے، آپ نے اپنے معمول کو زندہ رکھنا ہے، آپ سارے کے سارے عزم کریں کہ ہم نے 7 ستمبر کو پوری قوت کے ساتھ داخل کرنا ہے، انشاءاللہ ہمیں تحفظ ختم نبوت کی دعوت کرنا ہے۔